اکثر ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جنات انسان پر کیوں اثر انداز ہوتے ہیں اور انسانوں کو کیوں ستاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی ایک پر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ مختلف پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ ستاتے ہیں۔ تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ شیاطین جنات کے انسانوں کو ستانے کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جن میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جن میں انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ جس میں انسان کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ شیاطین جنات میں سے وہ جنات جو شریر ہیں، وہ حسد، بغض اور عداوت کی بنا پر بھی بعض اوقات انسانوں کو ستا رہے ہوتے ہیں اور تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے اس حسد بغض کی وجہ سے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا اپنا ذاتی طور پر کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ اس نے عمل کیا ہے یا کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے ستا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے جس میں انسان کی اپنی جو ہے نا وہ غلطیاں کہہ لیں یا اس کی اپنے جو ہے نا کوئی نہ کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے وہ ستاتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا گناہوں میں مبتلا ہونا۔ جب کوئی بندہ مومن بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں پڑتا ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، شراب نوشی، جادو ٹونا اور دیگر کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو یہ جنات کے چمٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اکثر ایسے لوگوں کو جنات ستاتے ہیں اور چمٹتے ہیں، پھر انہیں تنگ کرتے ہیں۔ اب اسی کے تحت ہم دیکھیں تو ایک اور صورت بھی ہے کہ گھر میں حیائی کا ماحول ہو، بے پردگی ہو، فحاشی ہو، موسیقی بہت زیادہ سنائی جاتی ہو، اس طرح کا ماحول اگر ہو تو پھر بھی جنات اثر انداز ہوتے ہیں اور ستانا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی ایک شخص کو چمٹ کر جو ہے باقیوں کو ستاتے ہیں۔ تیسری وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کا اذکار سے دور ہونا اور وہ مسنون دعائیں جو انسان کی اپنی حفاظت کے لیے بندہ مومن کو سکھائی گئی ہیں اور قرآن پاک میں بیان کردہ ہیں، وہ ان سے دور ہونا۔ صبح و شام کی اذکار کا جو تسلسل ہے اس سے دور ہونا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد روٹین میں آیت الکرسی نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے، اور آیات قرآن کی تلاوت نہیں کرتا رہتا، اور اپنے ہر عمل سے پہلے جو نیک کام یا اچھا کام شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطانی اثرات کو حاوی ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ اور اگر اذکار اور تلاوت قرآن اور مختلف اذکار جو مسنون ہیں وہ اگر روٹین میں ہوں تو پھر انسان شیطانی اثرات سے اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ روحانی کمزوری، دل کا اللہ کی یاد سے خالی ہونا، غفلت میں پڑ جانا، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم۔ شیطان انسان کے دل پر ڈیرا جما کے بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو شیاطین جنات جو ہوتے ہیں، جنات میں سے جو شیاطین ہیں وہ بھی پھر انسان کو ستاتے ہیں اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، تلاوت قرآن نہ کرے۔ اب اس کے بعد آ جائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو غلطیاں انسان کرے تو اس کی وجہ سے جنات اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وجہ ہے جنات کو اذیت دینا۔ اب جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایسے جنات جو شریر نہ ہوں لیکن وہ کسی جگہ پر رہتے ہوں اور وہاں جا کے انسان انہیں ستائے یا اذیت پہنچائے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ کسی سنسان جگہ پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جنات کا ڈیرا ہو تو وہ پھر بعد میں تنگ کرتے ہیں۔ آگ کو جلانا بلا وجہ آگ کا جلانا بھی شیاطین کو سنسان جگہ پہ جا کے یہ شیاطین جنات کو ستانے اور اذیت دینا ہے، اور ان کو اذیت ہو اور پھر تو وہ پھر ستاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی سنجیدہ جگہ پر، یعنی کوئی کنواں ہے یا کوئی درخت ہے، اچھا سایہ دار جگہ پہ پیشاب کرنے سے ویسے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات وہاں پہ جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں اور وہ رہتے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے آگ جلائیں یا وہاں پہ جا کے پیشاب وغیرہ کریں یا اس جگہ کو ناپاک کریں تو وہاں وہ اس سے انہیں اذیت ہوتی ہے اور پھر وہ ستاتے ہیں۔ ویران گھر جو خالی پڑے ہوتے ہیں
وہاں پہ جانا اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرنا جن ایکٹیویٹیز کے بارے میں ابھی بتایا ہے تو اس سے بھی جو ہے نا وہ انسان کو ستاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اور پھر تنگ کرتے ہیں. یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اور اگر اس جگہ پہ جنات کا ڈیرا ہے اور وہ ہیں اور انہیں تکلیف پہنچے گی تو یقیناً وہ جواب میں رد عمل میں تکلیف پہنچائے گی. اس کے علاوہ ایک بڑی کامن چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جادو یا سفلی عملیات کی وجہ سے کوئی عامل، کوئی جادوگر مختلف جنات کو کسی کے پیچھے لگا دے تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے جنات کے کسی انسان کو تنگ کرنے کی اور انہیں ستانے کی. اور ان سب کے علاج کے لیے یقیناً کسی عامل اور عامل کامل سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے پھر مختلف طریقے ہیں اس کے کاٹ کے اور جنات، شیاطین جنات کو بھگانے کے، تاکہ اس انسان سے دور ہو جائیں. تو اگر پہلے سے انسان اپنی حفاظت کرے، تلاوت قرآن کا معمول رکھے، جو مخصوص اوراد ہیں، وظائف ہیں، انہیں اپنے جو ہے نا مسنون انہیں اپنے روٹین میں رکھے، تو انشاءاللہ شیاطین جنات سے محفوظ رہتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو جنات کے، شریر جنات کی شر سے محفوظ اور مامون رکھے.